हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर डी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। देखिए, आप सब देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड तो वैसे भी पहले चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहा है रजब अली यानी रजब भट्ट को लेके। और ये भी पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जी रजब भट्ट है या भट्टी। इसी बुनियाद के ऊपर हमने कहा चलें अपनी ऑडियंस को हम भी बता दें कि असल सीन और माजरा है क्या। रिसेंटली अगर आपको याद हो, रजब भट्ट की शादी हुई बड़ी धूमधाम के साथ। ओबियसली वो अपने घर का एक ही बच्चा था, तो उसने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी की। और जो उनके दोस्त थे जो उनको मशवरा देने वाले थे कि हाउ टू कितना की शादी किस तरह करनी थी और क्या कुछ उसमें अरेंजमेंट्स करनी थी, तो जाहिर है और एक सेलिब्रिटी है तो आप खुद सोचें कि उसने क्या कुछ नहीं करना था अपनी शादी में, तो उसने सब किया जो कि आपके सामने लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। जो उसके फैंस हैं ओबियसली वो उसको बड़ा उन्होंने एंजॉय किया, क्योंकि रजब अली ने अपनी शादी को बिल्कुल कैश किया है। भाई कैश से मुराद उन्होंने अपनी वीडियो से अपनी इस्लामियों से कमाया भी ठीक ठाक है और अपनी ऑडियंस भी गेन की है। प्लस उन्होंने अपने शादी के सारे इवेंट्स अपनी फैमिली के साथ यानी यूट्यूब पर सब शेयर किया है। इसी दौरान आपके सामने जो दुबई में बैठे सेलिब्रिटीज़ थे, जाहिर है आप कह सकते हो सेलिब्रिटी चाहे वो पतलू हो चाहे जो भी हो, जहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाए और उसके आगे रश लग जाए और उसका कोई काम काज ना हो, तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटी ही है। क्योंकि टिकटॉक पर आता है आपके सामने। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म आप सबको मालूम है, तो वहाँ का वो स्टार था मिस्टर पतलू। जो भी आए हुए थे आप सब उनको बेहतर जानते हैं। जाहिर है जो शादी पे आया खाली हाथ तो किसी ने आना नहीं था। सब ने किसी न अपने आप को जाहिर रजब अली के थ्रू इंट्रोडक्शन या उसके दोस्त है जो कुछ भी थे, उन्होंने उसको एक शेर गिफ्ट किया एक शख्स ने, ठीक है। उसमें वीडियो आपके सामने मौजूद है। और प्लस जो है एक बंदे ने उसे एक राइफल आप कह सकते हो, एक गन आप कह सकते हो, असलहा जो है उसको गिफ्ट किया गया। अब नेक्स्ट डे होता यह है कि उसकी शादी के अगले दिन या दूसरे दिन जो संडे था, उसके घर पे वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। जो कि उसकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी कि भाई रजब भट्ट जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के मामला जो है आप सब ने इस पर देखे। और वहीं पे जो है ये भट्ट और भट्टी वाला सीन जो है वो सामने आया। का नाम लिखा है वो रजब अली वल्द मोहम्मद अफजल भट्टी। रजब तो अपने नाम के साथ भट्ट लिखता है, उसके वालिद साहब भट्टी हैं। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ, परेशान कि भाई उसमें जब एफआईआर की गई, जो एफआईआर या इतलाई रिपोर्ट जो भी थी, ठीक है, उसमें ये लिखा गया कि भाई इसके जो वालिद साहब का नाम था कि आगे भट्टी लिखा हुआ था और रजब अली लिखा हुआ है उसके सीएनआईसी में। वो कह रहे हैं कि भाई ये अपने आप को भट्ट कहलाता है, पर ये वालिद की तरफ से भट्टी है और खुद जो है भट्ट यूज करता है, तो ये कैसे मुमकिन है। अब जो उनके दोस्त हैं उन्होंने तो बड़े इजीली क्लियरफाई कर दिया कि भाई ये किसी की शरारत है। वो जो एक कारोबारी शख्सियत उनके साथ होती हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई ये एक गलती है, एक मिस्टेक है टाइपिंग के अंदर। चलें अब वो भट्ट है या भट्टी, मेन मसला भट्ट और भट्टी का नहीं है, मसला कुछ और है। मसला ये है मेरे भाइयों मेरे नाजरीन कि भाई किसी को किसी की फेम बर्दाश्त है ही नहीं। इस चीज़ को आप समझें। एक लड़का न्यूली सोशल मीडिया यूज़ करता है, साल डेढ़ दो के अंदर वो सबको क्रॉस कर जाता है। क्रॉस से मीन सबको पीछे छोड़ देता है और खुद तरक्की की राह पे चल पड़ता है। और वो बंदा इतना सादा कह सकते हो, या वो जाहिर उसने ऑडियंस तो गेन करनी है किसी न किसी तरीके से, तो उसने जो कुछ भी गेन किया, चाहे वो स्क्रिप्टेड था नॉन स्क्रिप्टेड था, उसने सब कुछ अपना हत्ता के फैमिली तक जो है उसने यूट्यूब पे दिखाई, अपने एसेट्स अपना सब कुछ। लोग तो अभी भी काफ़ी उस पर तंज कर रहे हैं कि भाई ये अपनी फैमिली को दिखाता है, हत्ता के वालदा बीवी माँ, बहुत से अजीब अजीब जो अल्फाज अदा किए गए हैं। ठीक है भाई, आप सब ठीक कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब गलत कह रहे हो। आप सब अपनी जगह पर अपनी जगह पर सब ठीक हो, कोई गलत नहीं है। और इसी तरह रजब अली भी अपनी जगह पे ठीक ही है। डेढ़ दो साल के अंदर अरूज पे आना और इतनी फेम हासिल कर लेना कि यार जहाँ पे किसी को पता चल जाए लोगों को कि भाई रजब भट्ट आ रहा है या रजब अली वहाँ पर आ रहा है, तो दुनिया वहाँ पे जमा हो जाती है उसके शॉट आउट के लिए। और तो और उसके अपने गार्ड के अपना घर का जो मुलाजिम था, अपने जॉब छोड़ के, आपके सामने अवैस और वहीद की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो आ चुके हैं और आपके सामने उनके चैनल भी मोनेटाइज हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ रजब के साथ ताल्लुक़ रखने के पर अवैस का और वहीद का चैनल मोनेटाइज हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि रिस्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसान के हाथ में होती ना, तो वो इंसान से छीन के उसे भूखा मार देता। और ये भी सच है कि जिनके हाथ में हम इंसानों का रिस्क आया हुआ है, तो वो खुद खा रहा है, हम तक पहुंचा भी नहीं रहा। अब कुछ लोग
سوشل میڈیا پہ اس چیز کو پکڑ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی رجب علی نے نماز عجیب طریقے سے پڑھی، اس کا جو ہے نام بھٹی ہے، پھر جی نئی تنقید کہ جی وہ اپنی والدین، اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو دکھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، اور رجب علی کوئی سنگل پرسن نہیں ہے جو کہ اپنی فیملی ولاگنگ کرتا ہو، ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے سامنے جو مشہور زمانہ ڈکی ہے، دوسرے تیسرے ہیں۔ حالانکہ درمیان میں نادر بھائی نے بھی یہ بات کہی کہ یار فیملی ولاگرز جس نے دیکھنا ہے اس کو دیکھے، جس نے نہیں دیکھنا ہے وہ نہ دیکھے، چاہے معاشرے میں اگر اچھا ہے۔ اب اس طرح سوشل میڈیا کو چھوڑیں، آپ کے انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میرے فیملی والے اسے نہ دیکھیں، آپ اسے نہیں دیکھ۔ کسی پہ تنقید کرنا کہ بھائی یہ غلط وہ کر رہا ہے، جس نے نہیں دیکھنا ہے وہ نہ دیکھے۔ ساؤ کی ایک بات ہے بھائی، اس کا فیم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس لڑکے نے، رجب علی نے خود ایکسیپٹ کیا کہ بھائی وہ غریب گھرانے سے تھا، غریب تھا اور اس نے محنت کی، وہ اوپر آیا۔ تو یار آپ لوگ بھی کر سکتے ہو نا، اور اللہ جسے دے پلیز برداشت کریں، آپ سے چھین کے نہیں دے رہا اللہ۔ اور یہ بھی آپ سب کو ماننا پڑے گا کہ اگر آپ رجب بٹ کے نام سے اگر ایک یوٹیوب پہ ویڈیو لگا دینا تو جس کی ویڈیو نہیں بھی چل رہی ہوتی ہے اس کے اچھے خاصے ویوز آ جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر آپ یہ میری ویڈیو یا میری وائس آپ سن رہے ہیں تو دیکھ لینا، میری ایوریج ویوز آپ کو پتہ ہے ہنڈریڈز میں ہے، شاید اس سے کم بھی ہے، لیکن اس ویڈیو کو جب میں اپلوڈ کروں گا تب آپ دیکھنا اس کے ویوز کتنے آتے ہیں، صرف اور صرف رجب علی کا نام یوز کرتے ہوئے۔ سیم بھائی اگلے بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مارکیٹ میں ان رہیں، بھائی یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس چیز کو آپ سب نے سمجھنا ہوگا۔ مین مسئلہ جو ایک مثال دیتے نا کہ سارا مسئلہ روٹی دا، تو بھائی سارا مسئلہ جو ہے وہ روٹی کا ہی ہے۔ یار دنیا کے بڑے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ یار وہ کسی کے اوپر کیس نہیں کر رہے؟ جو آپ کے ٹک ٹاک یوزر جو وکیل ہے وہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں فیم میں رہیں، مارکیٹ میں رہیں۔ وہ پتہ نہیں کون سی میں نے ایک جگہ پہ سین سنا تھا، کہتا یار ہائپ کریٹ تو کرنی ہے نا، ہم نے بھی تو مارکیٹ میں رہنا ہے، اگر ہم مارکیٹ میں نہ رہے تو ہمیں کل کو کون دیکھے گا۔ مختصر سی شارٹ سی میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، رجب علی نے بڑا اچھا اپنی فیملی مینٹین کی ہے۔ سب سے زیادہ جو واقعی میں یہاں سے بیٹھ کے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا فرینڈ شپ، جو اس کے دوست ہیں، اس کے جو جتنے بھی اس کے تعلق دار ہیں، آپ یقین کریں کہ جتنی محبت سے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ہم میں اس چیز کی کمی ہے، اور لوگ اس چیز کو دیکھ کے بھی جلتے ہیں۔ ہر کسی کے پاس مخلص دوست نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچیں کہ بھئی ایک جوان چاہے مجھے بھی لے لیں، میں کہتا ہوں بھئی یوٹیوب کی انکم سے ایک موٹر سائیکل بھی لے لینا تو انسان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہاں یار جس چیز پہ میں محنت کر رہا تھا اس کا پھل مجھے مل گیا۔ تو آپ یہ سوچو کہ فی الوقت جو ہے آپ کا ہائیسٹ پیڈ یوٹیوبر جو ہے پاکستان میں وہ رجب علی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ نوجوانوں کو ملتی ہے یا دوسروں کو ملتی ہے تو اول تو بھائی مجھے آپ کی دل آزاری کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور نہ میں دل آزاری کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کے پیچھے بھی فیملی ہے، آپ رجب کو کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ ووں کرتا ہے۔ یار اس کی بھی فیملی ہے، اس کی بھی بہن ہے، اس کی بھی ابھی گھر والی آ چکی ہے، اس کی بھی ریلیٹیوز ہیں، تو پلیز اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو دکھ پہنچے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، اگر آپ مسلمان ہیں، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر تعداد جو ہے مسلمانوں کی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اپنے مسلمان اپنے حدیث میں جا کے دیکھ لیں کہ کسی کا دل آزاری کرنا یا کسی کا دل دکھانا، اس کی سزا یا اس کا نظام کیا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہتر۔ صرف اور صرف فیم کمانے کے لیے آپ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ٹرک یوز کر رہے ہیں، اور کسی کا دل دکھا کے پیسہ کیش کرنا تو میری نظر میں یہ بہت گھٹیا سٹنٹ ہے، تو سب کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر رجب بٹ کو کچھ ہوتا ہے تو یہ وہ قوم ہے، اس کے بعد پورا پاکستان آپ کا جو ہے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا اسی کے نام سے بھر جائے گا، اور سیڈ بلاگ، سیڈ پکچر، سیڈ وغیرہ وغیرہ جی لگاتے رہیں گے۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب جان چھوٹے گی تب جا کے لوگوں کو آرام آئے گا۔ ویسے میں نے ایک چیز دیکھا ہے، ہم سب میں یہ ایک خامی ہے، جب تک زندہ ہیں تو ایک دوسرے کو تنگ کر کے ہی زندہ رہیں گے، جب مر جاتا ہے تو سب کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی تھوڑی سی اگر آپ میں مسلمانیت ہے، اگر کسی کو مسلم ہونے کا مطلب کا پتہ ہے تو جئیں اور جینے دیں۔ میں پھر کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کو اس کی طبیعت، اس کی عادات نہیں پسند تو اسے کنارہ کر لیں، یہی اس کا حل ہے، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے بیڈ کمنٹس کریں یا بیڈ ویڈیوز بنائیں یا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں۔ اصل میں اپنا ولاگ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا شارٹ میں آپ سب کو بتا دوں، پھر لوگ کہیں گے جس طرح لوگ ایک رجب کو پکڑ کے نا
بڑے لمبے لمبے ٹاپک چلا رہے ہیں کہ بھئی اس کی پوری شروع سے سٹارٹ ہسٹری بتا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ شروع سے میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جلدی آپ کو بریفنگ نہیں، مطلب بریف کر دیا ہے ان شارٹ ہی، بالکل ڈیٹیل کے اندر نہیں گیا کہ وہ کب پیدا ہوا، پھر اس نے کون سے رنگ کی چڈی پہنی، پھر وہ کس کے ساتھ کھیلتا تھا، کب وہ پہلی بار گرا، کب اس کے دانت گرے. نہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہی وہاں سے اٹھایا ڈائریکٹلی فر میں نے آپ سب کو کلیئر کر دیا. میں تو رجب بھائی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اس کو اپنے ضامان میں رکھے. وہ کسی کا بیٹا ہے اور اب تو وہ ایک نئے بندھن میں بن چکا ہے. ویسے بندھن مجھے بولنا چاہیے تھا، نہیں خیر، ایک نئے رشتے میں ڈل چکا ہے. ایک دوسرے کی بیٹی جو ہے اس کے گھر میں آ چکی ہے، تو اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے، اللہ اسے کامیابی مزید عطا کرے. میں تو دعا کروں گا بھائی، میں کہتا ہوں کہ جو بندے اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ آپ کو رجب علی سے بھی زیادہ دولت عطا کر دے. میں اس میں بھی راضی ہوں. میں بارہا ریکویسٹ کروں گا سب سے، اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بھائی جیو اور جینے دو. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کو بھی جینے دیں، تاکہ وہ بھی اس معاشرے میں ایک اچھے انسانیت، بولتے ہیں نا، انسان کا کردار ادا کر سکے. جب آپ اس کو تنگ کرو گے، اسٹریس میں رہے گا، کیا فائدہ. چلیں آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک کریں، شیئر کریں. اگر رجب فیملی کے جو سبسکرائبرز ہیں، اگر انہیں میرا ولاگ پسند آتا ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.